کو یاد ہوگا عمران خان نے عوام میں ایک مراسلہ لہرایا تھا. اس مراسلے کی بنیاد پر نیوٹرل کا تانا ایجاد ہوا, پھر نیوٹرلز کو جانور کہا گیا, پھر میر صادق اور میر جعفر کا بیانیہ سامنے آیا, اور آخر میں غداری اور سازش کا تڑکا بھی لگا دیا گیا. لیکن آج پتہ چلا یہ صرف ایک کھیل تھا. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے, اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر, میں ان کو دعوت دوں گا, آف دا ریکارڈ بات کریں گے, لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں. کیا ملک کی سلامتی صرف ایک کھیل ہے اور اسے کرکٹ کی طرح کھیلا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. افتخار دورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور احسان غنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سابق ڈی جی ہیں آئی بی کے, اور ان کے 10 سال سے زیادہ عرصہ ان کا آئی بی میں گزرا ہے, اور یہ ظاہر ہے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس ہوئی کیسے, ریکارڈ کیسے ہوئے. احسان صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے گا سر, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب بگنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اور اس کے بعد پھر ڈیٹا سیف نہیں ہے وہ کہ آپ اچانک 200 گھنٹے کی 140 گھنٹوں سے لے کے 240 گھنٹوں کی ریکارڈنگز ہے یہ, اور پھر آپ کسی سسٹم سے یا آئی بی کے سسٹم سے نکلی ہوگی یا آئی ایس آئی کے سسٹم سے نکلی ہوگی. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس سے بڑا اسکینڈل کو ہو سکتا ہے. نہیں, آپ نے پہلے وہ وکٹم بلیمنگ شروع کر دی ہے, ان دا سینس کہ وی ڈونٹ نو کہ آئی بی نے کیا ہے یا کسی اور ایجنسی نے کیا ہے. سو وہ ابھی اگر انویسٹیگیشن جب ہوگی اور پھر ہمیں پتہ چلے گا. ایشو تو ہے, اٹس اے ہیوج سیکیورٹی بریچ. پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ان کا آفس ہے, سیکریٹریٹ میں جو آفس ہیں, پریزیڈنٹ کے جو ہیں, وہ آئی بی ان کو سویپنگ کرتی ہے بہت فریکوینٹلی, رینڈملی. سو اٹ کوڈ بی اینی ون ہو مے ہیو ڈن دس. دیکھیں احسان صاحب, دونوں چیزیں, اگر ایجنسیز نے کیا ہے, ایجنسیز کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں کیا جاتا ہے, لیکن وہ ڈیٹا سیکیور رکھا جاتا ہے کہ اس کو ڈیٹا وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. اور اگر یہ ایجنسیوں نے کیا جیسے کہ آپ نے فرمایا اور وہاں سے ڈیٹا نکل گیا ہے تو یہ ایک اسکینڈل ہے, اور اگر ایجنسیز نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا ہے, تو یہ اس سے بڑا اسکینڈل ہے. سو اٹس اومیشن اینڈ کمیشن. اگر آپ نہیں پکڑ سکے, سو دیٹ از اے ہیوج پرابلم. اور کیا آپ کے جو پروٹوکالز ہیں وہ اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, یو کانٹ ہینڈل دیم. 1 2 از دیر اینی ون امنگ یو ایٹ اے لیول جو پرائم منسٹر آفس میں جس کو انگریس حاصل ہے, اور وہ وہاں جا کے اور نہ صرف کچھ رکھتا ہے بلکہ اس کو اتنے عرصے تک پروٹیکٹ بھی کرتا ہے فرام سویپنگ. بالکل صحیح. سو obviously, اور پھر اسے اس طرح آپ مارکیٹ بھی کر دیتے ہیں, باقاعدہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے اس کی, آپ ڈارک ویب پہ اس کو ڈال دیتے ہیں. خوفناک ہے نہیں ویسے؟ بالکل ہے. اچھا, one of the major damages that it has done, ٹرسٹ قوم کا ان دا اسٹیٹ اینڈ اٹس انسٹیٹیوشنس. وہ یہ جو پیٹی پالیٹکس ہے نا, اس نے اس کو یہ کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ, وہ سائڈ پہ چھوڑ دیں. بٹ یہ ہے کہ یہ ہوا, اور اس سے زیادہ اہم آگے کیا کرنا ہے. سو میری نظر میں, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ, یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, کہ پلیز ڈونٹ لیٹ گو آف اٹ. بالکل صحیح. اس کو یہ نہ کریں کہ کوئی اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دے. ایک بات. دوسری, ہماری جو پالیسیز ہیں نا, آپ ان پہ بہت بحث بھی کرتے ہیں. ہماری پالیسیز ہوتی ہیں بہت ری ایکٹیو. یہ ہو گیا تو یہ کر دو, پرو ایکٹیو نہیں ہوتی. یہ ہو گیا نا, اب کتنے دن اس کو ہم زندہ رکھتے ہیں اس بات کو, اور کتنے کیا اس کے لیے ہم پیش بندیاں کرتے ہیں. سو مور امپورٹنٹ از کہ ہم کیا پیش بندیاں کرتے ہیں. اب سر ویسے کیونکہ آئی بی میں رہے ہیں آپ, تو یہ فرمائیے کہ بگنگ ہوتی ہے, کرتی ہے ایجنسیز, کرتی ہیں؟ ہاں. کس لیول پہ کی جاتی ہے؟ اچھا,
دو تین قسم کی بگنگ آپ کر، ایک تو ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیلیفون ٹیپنگ. سو اب تو ٹیپنگ کا تقریباً ختم ہو چکا ہے زمانہ. وہ والے فون ہی اب وہ فون نہیں رہے. جب اوپر یا جس طرح سے آج کل ذکر بھی ہو رہا ہے اس کا، آئی ریڈ اٹ لانگ ٹائم اگو، مبشر حسن کی، جو ڈاکٹر مبشر حسن کی معراج آف پاور، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے فون کے ساتھ والا، میرے گھر کے ساتھ والا گھر انہیں کرائے پہ لیا ہوا تھا اور وہاں سے وہ کرتے تھے. اینڈ ہی ٹولڈ دا پرائم منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر سیڈ کہ یس آئی ول ڈو سم تھنگ اینڈ ہی ڈیڈنٹ اینڈ دین ہی سیڈ مائی اون. وہ ٹیپنگ ہوتی تھی، وہ ہم یا جو بھی وہ ادھر سے بھی ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے. Now that's an old history. ابھی بھی یہ ہوتی ہے. It is legal. IB, ISI دونوں لیگل مینڈیٹ ہیں ان کا. آپ کو یاد ہوگا I was just on another show، تو ادھر بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ 96 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹائی گئی تو سپریم کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ ہمارے فون ٹیپ کرتے تھے. اینڈ دے یو وڈ پروبیبلی ریمبر DGIB, then DGIB was asked and he clarified his position. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ جو ڈائریکشن ہے IB کو وہ دینی ہوتی ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کے انڈر ہے یہ. ٹھیک، پرائم منسٹر نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ چھوڑیں، یہ ٹیررزم ڈرگز چھوڑیں، مجھے آپ میرے مخالفین کے بارے میں بتائیں. اور I don't want anything to do with that. I want you to focus on terrorism, drugs, weapons وغیرہ. ملک کے اوپر فوکس کریں آپ. اچھا یہ فرمائیے جو عمران خان صاحب کی لیک ہوئی ہے، وہ آپ ظاہر ہے آپ نے تو سنی ہے، تو وہ کس نے کیا ہوا ہے؟ سمپل سوال. نہیں، you know, whoever has been doing it for few months. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی کر رہا تھا and then somebody was probably protecting. صحیح بات. درانی صاحب آپ یہ فرمائیے گا سر، یہ کیونکہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کچھ لیکس ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اس پہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہو گئی تھی پاکستان میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں. لیکن جب یہ عمران خان صاحب کی جو آئی، اس سے تو آپ کا پورا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا کہ بیسیکلی آپ تو کھیل رہے تھے سمپل، آپ نے تو کرکٹ سمجھا ہوا تھا اس کو، نیشنل سیکورٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے لرنڈ ہمارے جو کالیگ کو بلایا اور انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ویری ریئر ان دی پاکستانی ٹاک شوز، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. دونوں مختلف چیزیں ہیں. عمران خان کی جو آڈیو ہے وہ لیک کی ہے پرائم منسٹر آفس نے، ان کی میڈیا کوآرڈینیٹر نے لیک کی ہے. یہ گفتگو جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، میڈیا کوآرڈینیٹر کون، کس نے؟ جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر تھے ان کا نام ہے جی، جنہوں نے ایک منٹ جسٹ نہیں میرا خیال آج بھی ہوں گے، فارغ ابھی تک انہوں نے کسی کو نہیں کیا. جی میں بتا رہا ہوں ان کا نام. میں ابھی جو ہے آنے سے پہلے پوچھ کے آیا نام کہ جی ان کا نام صاحب کا کیا ہے. بدر شہباز صاحب نے صبح یہ ٹویٹ کی تھی. تو یہ آپ ایسے آپ کو یقین ہے کہ یہ بدر شہباز صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے کی، ویریفائڈ اکاؤنٹ اس پہ لکھا ہوا ہے، ان کا اکاؤنٹ ہے بدر شہباز صاحب کا، اس اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ ریلیز کی ہے، جو کہ بائی اینی مینس، کیونکہ ڈی جی صاحب ایکس ڈی جی صاحب موجود ہیں، کہ انہوں نے ایک بات بڑی مزدار بولی کہ اس کی پرمیشن جو ہے نا بگنگ کی، ان کے ایس او پیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈی جی صاحب صبح اٹھیں گے افتخار درانی کو بگ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، دیر از ایس او پیز فار بگنگ ایز ویل اینڈ سرویلنس ایز ویل. کوئی پاکستان کی ایجنسی ایسی نہیں ہے جو ایس او پیز وائلیٹ کر رہی ہوگی، وہ فالو کر رہی ہوگی ایس او پیز، بیکاز وہ جواب دیں ہیں اور طریقہ کار ہے. ایون اکوپمنٹ جو یوز ہو رہا ہے اس کے بھی جواب دیں. اس میں جو ہے یہ پرائم منسٹر آفس نے آج ایک بہت بڑا اوتھ وائلیشن کیا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ چیز یہ ہے کہ یہ بریچ ہے سیکرٹ ایکٹ کا، کیونکہ یہ تو ایکس پرائم منسٹر اس کے ایس پی ایم کی بات ہو رہی تھی. پرائم منسٹر نے کیسے ریلیز کر دی؟ یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. ویسے عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جو فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ میری ایک اور آڈیو آنے لگی ہے جس پہ الیکشن کمیشن میرے خلاف کو کارروائی کر سکتا ہے. وہ کس نے ریلیز کرنی ہے سر؟ دیکھیں یہ کر رہے ہیں، دیکھیں ڈیٹا جو ہے ریگولرلی یہ فیچر جو ہے یہ رہتا ہے پرائم منسٹر آفس میں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس کو اگر ڈی کلاسیفائی کر دیں پاکستان میں، ڈی جی صاحب وڈ بیئر می آؤٹ، کوئی میکنزم نہیں ہے کانفیڈینشیل ریسٹرکٹیڈ سیکرٹ یا ٹاپ سیکرٹ کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا.